اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 اکتوبر 2025 رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔ تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد، بلکہ کافی عرصے کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے لائیو آ رہا ہوں۔ کچھ اپڈیٹس دینے کے لیے، کچھ بہت سے ساتھیوں کے سوال وغیرہ آ رہے تھے، اس میسج کو شیئر بھی کر دیں کہ تمام جو چیزیں ہیں ہمارے تمام وفاقی و صوبائی ملازمین تک جو پہنچ سکیں۔ جو آج کی ویڈیو ہے اس کا پرپس جو ہے وہ بتانے کا کہ اپڈیٹ کر سکوں ساتھیوں کو ہمارے تمام پروونسز کے اندر جو ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ سیکنڈلی جو ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے، جو ایک ریٹن ایگریمنٹ بھی تھا ہمارا ہاؤس رینٹ سیلنگ اور ہاؤس رینٹ الاؤنس کے حوالے سے، اس کے اوپر جو ہے آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ تیسری اپڈیٹ جو ہے ہمارا جو ٹیکس ریبیٹ تھا ٹیچرز ریسرچرز کا 25% جو ہے جو ختم کیا گیا۔ ٹیچرز بہت سے شاید اس کو بھول بھی چکے ہوں، کیونکہ اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ یا میسیج وغیرہ نہیں آ رہا۔ پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج کے تحت جو بھرتی ہوتی تھی رول 17A، اس کے حوالے سے، خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے، اوورآل تو ہے ہی ہیں ہماری پینشن ریفارمز، لیو انکیشمنٹ کا ایشو، پھر اس کے بعد ریگولرائزیشن تھی ہماری، جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی ریگولرائزیشن خواہ وفاقی یا صوبائی، اس کے بعد پرائیویٹائزیشن ہمارے اسکولوں کی، ہمارے ہاسپٹلز کی، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی۔ یہ آج کی اس اپڈیٹ جو ہے میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، بلکہ اس سے پہلے جو برننگ ایشو چل رہا ہے ہمارا جو ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ آج وفاقی صوبائی کابینہ کا اجلاس تھا، ہماری بلوچستان گورنمنٹ کا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا جو ہے اس کے اندر ایجنڈے میں رکھا گیا۔ آخری اطلاعات تک کوئی چیزیں فائنل نہیں ہوئی، بٹ ایٹ لیسٹ وہ کیبنٹ کی اس کے اندر آیا ہے۔ کیا پرسنٹیج اس کے حوالے سے چیزیں فائنلائز ہوں گی، جو بلوچستان گرینڈ الائنس کے ہمارے سربراہ ہیں کاکڑ صاحب، قدوس کاکڑ صاحب، ان سے بھی رابطہ ہوا۔ پنجاب کے حوالے سے بات کی جائے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، بلکہ اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو ہمارا کشمیر گلگت بلتستان میں مل چکا تھا، KPK کے اندر 15% جو ہو چکا، باقی چیزیں جو ہے آلریڈی نیگوسیشنز وغیرہ چل رہی ہیں۔ KPK کے قائدین اس کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، کوئی میٹنگز وغیرہ چل رہی ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ 15% جو ہے اس کے اندر جو ہے ہو چکا۔ سندھ کی گورنمنٹ نے جو لاسٹ ہمارے امپلائیز نے پروٹیسٹ رکھا ہوا تھا اور اس کو پرولونگ کر کے لے کے گئے ہیں، 21 تاریخ جو ہے غالباً اس کی کال دی ہے۔ تمام سندھ کے امپلائیز کے لیے میسیج ہے کہ اپنے قائدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ ایٹ لیسٹ انہوں نے آپ کا مقدمہ لڑا جو پینشن ریفارمز کے حوالے سے تھا، سندھ گورنمنٹ نے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس بھی لے لی ہے، اور باقی چیزیں ہیں اس کی کمیٹی بنائی ہے، اور آپ کے قائدین نے وہی ٹیکنیک جو ہم نے یہاں پہ وفاق میں جو ہے یوز کی تھی 10 فروری کو، کہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کروائی، اور ساتھ ہی ہم نے پروٹیسٹ کی ڈیٹ دی ہوئی تھی تاکہ تمام کا تمام پریشر اس کمیٹی پہ، اور نیگوسیشن میں بار بار اس کمیٹی کو بتایا جا سکے جی ملازمین میں بے چینی پائی جا رہی ہے اور ہم اپنے ملازمین کو جواب دیں، اور وہی چیزیں ہماری 20 کے نزدیک جا کے فائنلائز ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ سندھ کے اندر جو ہے آلریڈی 21 تاریخ کی کال ہے، اپنے قائدین کا بازو بنے، جو جتنے آپ کے قائدین سندھ امپلائیز کو لے کے چل رہے ہیں، اور 21 تاریخ کا آپ پریشر جو ہے ایک مومنٹم بنا کے رکھیں اس حوالے سے۔ اب میں آ جاتا ہوں ہاؤس رینٹ سیلنگ اور ہاؤس رینٹ الاؤنس کے حوالے سے۔ کچھ ساتھیوں کو بڑی اس کے اندر جو ہے غلط فہمی کا شکار بھی تھے۔ نیشنل میڈیا، میں نے لاسٹ پوسٹ بھی اس کے حوالے سے جو ہے شیئر کی تھی کہ ہمارا نیشنل میڈیا ایک جو چیز پرائم منسٹر کے پاس پہنچی نہیں تھی، میں ہائرنگ کی بات کر رہا ہوں، تو تمام میڈیا کے اوپر اور یہ چل رہا تھا وزیر اعظم نے ہائرنگ کی سمری جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی ہے سیلاب کی وجہ سے، جبکہ وہ پرائم منسٹر کے پاس پہنچی ہی نہیں تھی، اور جب وزارت خزانہ نے اس کو اپروو کر کے منسٹری آف ہاؤسنگ کے پاس بھیجا
تو نیشنل میڈیا ہمارا ٹی وی چینلز کے اوپر خبریں چلی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے ہاؤس رینٹ الاؤنس کے اندر جو ہے 85% اضافہ کر دیا. کوئی 2008 کے الاؤنسز کی یا اس کی بات کر رہا ہے. صوبائی ملازمین کے اندر بھی اس کے اندر بے چینی پیدا ہوئی کہ جی وفاق میں ہو گیا یا کچھ ہے. تو میں بتاتا چلوں کہ وفاق میں جو بھی بینیفٹ آج تک ملا ہے ایکسکلوڈنگ یہ جو 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تھا, اس کی بھی وجوہات کے اوپر ہم آئیں گے کہ پنجاب کے اندر اس کے اوپر کیوں نہیں ملا. اب تو بچے کو پتا چل چکا ہے کہ یہ پنجاب کے اندر کس وجہ سے نہیں ہوا, باقی پروونسز میں جو ہے مل گیا اور فائنل سٹیجز کے اوپر ہے. ہاؤس رینٹ الاؤنس اس کا وجود ہی نہیں ہے, یہ ہائرنگ ہی ہے. اور ہمارے نیشنل میڈیا نے ہاؤس رینٹ الاؤنس کے اندر جو اضافہ کر دیا, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, ہماری ڈیمانڈ کے اندر بھی تھا. بٹ بجٹ کا جو کوشن تھا اس کو دیکھتے ہوئے جو ڈپرائیوڈ ملازم تھے کہ ہاؤس رینٹ کے تو اندر ہم اضافہ وہ ہو جاتا, 100% بھی اضافہ لیتے تو اس کے اندر وہ کوشن نہیں تھا جو کہ محروم ملازمین کو جو ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی صورت میں ملنا تھا, اور جو پریولیجڈ ادارے آلریڈی لے رہے تھے ان کو بھی یہ الاؤنس مل جانا تھا. تو یہ ہائرنگ ہے. آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو میں نے کہا کہ جی وہ ایسا الاؤنس تو تھا ہی نہیں. بڑا واضح بتا رہا ہوں کہ ہائرنگ جو ہاؤس رینٹ سیلنگ ہے, ہائرنگ ہے, اس کی سمری جو ہے ابھی پرائم منسٹر آفس پہنچی ہی نہیں ہے. منسٹری آف فائنینس نے اس کو اپروو کیا تھا وزارت خزانہ کو, اور یہ اب کابینہ کے اندر جانی تھی. جو لاسٹ میں نے آپ کو میسج دیا تھا یہ منسٹری آف ہاؤسنگ میں موجود ہے, کیونکہ حامد یعقوب شیخ صاحب جو پرانے سیکٹری تھے منسٹری آف ہاؤسنگ کے وہ تبدیل ہو گئے. نئے سیکٹری ان کی جگہ جو ہے منڈے کو انہوں نے جوائن کیا ہے. ٹیوزڈے ویڈنسڈے جو ہے 2 دن کے اندر ان کی, کیونکہ ای فائلنگ ہوگی ہے, ان کی آئی ڈی بننی تھی اور یہ پھر جانا تھا. اس کا مزید بتاتا چلوں کہ منسٹری آف ہاؤسنگ جو ہے وہ کسٹوڈین ہے. سمری انہوں نے بنا کے بھیجنی تھی. فائنینس نے جو کنکریس اپروول دی ہے وہ اس کے اندر فائنینس کے ویوز آ جائیں گے کہ فائنینس اس کے اوپر ایگری کر رہا ہے. تو یہ سمری اس ہفتے یا اگلے ہفتے جو ایک سیٹ پروسیجر ہے اس کے تحت انشاءاللہ تعالی کیبنٹ میں جائے گی. یہ کل تک کی اپڈیٹ دے رہا ہوں, اتھینٹک اپڈیٹ ہے. مائٹ بھی کہ آج کے دن تک کوئی اپڈیٹ ہوئی ہو کوئی اس کے اندر, تو میں نہیں کہہ سکتا, بٹ ہو سکتا ہے آج یا کل کے اندر جو نئے ہمارے فیڈرل سیکٹری آئے ہیں اس سمری کو کابینہ کی طرف موو کرنے کے لیے ہاؤسنگ منسٹر نے بھی, یہ فائنینس کے بعد بات کر رہا ہوں, کہ اس کی اپروول جو ہے وہ دے دی ہوئی ہے. اس کے بعد کیبنٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 2 طریقے ہوتے ہیں کوئی بھی سمری اپروو کروانے کے, کہ تھرو سرکولیشن بھی ہوتی ہے یا کابینہ کے سامنے جو ہے پیش کی جاتی ہے, اور یہ دونوں پرپوزلز اس کے اندر موجود ہیں. ساتھ ہی ہاؤس رینٹ سیلنگ کے حوالے سے جو ہے بالکل مطمئن رہیں, کیونکہ یہ ڈیو ہے, اور بہت سے ساتھی جو ہاؤس رینٹ الاؤنس لے رہے ہیں خاص طور پہ صوبوں کے اندر ان کا یہ شکوہ ہے کہ جی یہ ہاؤس رینٹ سیلنگ ہو جاتا ہے تو ہاؤس رینٹ الاؤنس کیوں نہیں. تو یہ ہمارے بیسیکلی صوبائی بھائیوں کو ہی مل رہا ہے, مگر یہ ان صوبائی بھائی ہیں جو کہ اپنے صوبے کے کوٹے کے اوپر وفاق کے اندر جو ہے آتے ہیں. بلوچستان کے امپلائیز بلوچستان کے کوٹے میں اسلام آباد وفاق کے اندر آتے ہیں یا دوسرے شہروں میں, پنجاب کے امپلائیز آتے ہیں, ہمارے دیگر سندھ بلوچستان گلگت بلتستان وہ آتے ہیں, اور آ کے اگر انہیں یہاں پہ مکان نہیں ملتا جو کرائے کے اوپر وہ آ کے رہتے ہیں, تو یہ اس کے حوالے سے. ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے ابھی تک کوئی پازیٹیو اپڈیٹ نہیں ہے. بڑا کلیئر میں آپ کو بتاتا چلوں, آلدو کہ دس از دی پارٹ آف ایگریمنٹ, یہ ایگریمنٹ کا حصہ تھا اور امیڈیٹ ریلیف کے حوالے سے تھا. اس کا بینیفٹ تمام ہمارے صوبائی اور وفاقی ٹیچرز اور ریسرچرز جو ہے اس کو ملنا ہے. اس کے حوالے سے میری کوشش ہے کہ نیکسٹ ویک ہم دوبارہ سے ایک جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کریں. رول 17A کے حوالے سے آلریڈی کیس جو ہے کورٹ کے اندر ہے, اور ایک کمیٹی اس حوالے سے بنائی تھی. ریگولرائزیشن کے حوالے سے کمیٹی بنی ہوئی ہے, بٹ کوئی پازیٹیو اپڈیٹ اس کے اوپر نہیں. ڈیفینیٹلی یہاں سے ہماری اپنی بھی کوئی مصروفیت آفس کے کام اور یہ سارے معاملات تھے, اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی اتنی خواہشات کا اظہار جو ہے وہ نہیں کیا گیا. آلدو کے جو چیزیں اس کے اندر ہیں یہ آپ لوگوں کا ایک پیار محبت اور ایک ڈیفینیٹلی ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ملازم کو جواب دینا ہے یا کچھ ہے. ہمارے امپلائیز اس کے اوپر جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں, اور میں نے اپنے ملازمین کو رزلٹ بھی دینا ہے.
یہاں پہ تو المیہ ہیں کہ کچھ ساتھی مطمئن قسم کے جو ہے وہ بغیرت بنے میں، کوئی کرٹیسائز کرتا ہے یا کچھ ہے تو وہ جواب دینا بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ ایگزیکٹ اس کی کیا اپڈیٹس ہے یا کچھ ہے۔ پنجاب کے حوالے سے اگر میں بات کرتا چلوں لیو ان کیشمنٹ کی، پینشن ریفارمز اور ڈسپیرٹی کے حوالے سے، تو لاسٹ آپ کو پتا ہوگا کہ 25 جون کو جو ہے وہ لاسٹ پروٹیسٹ کیا گیا تھا۔ 25 جون کے بعد سے بات کروں تو پہلا مہینہ جو ہے جاتا ہے 25 جولائی تک، دوسرا مہینہ ختم ہوتا ہے 25 اگست تک، تیسرا مہینہ ختم ہوا ہمارا 25 سپٹمبر اور آج 16 ہوگی، تو تقریباً 4 مہینے جو ہے اس کو ہو گئے۔ ہم نے ایک فری ہینڈ دیا تھا تاکہ ساتھیوں کو بھی پتا چل جائے، ایک شوق جو ہے وہ اپنا پورا کر لیں پنجاب کی لیڈرشپ اور جو ہمارے چیئرمین ہیں جن کو ہم نے منتخب کیا تھا خالد جاوید سنگیڑا صاحب، وفاق اور صوبوں کے ساتھیوں نے، مرکز نے مل کے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ساتھیوں نے کہ ہم پنجاب کے معاملات جو ہے وہ خود ہینڈل کریں گے۔ تو کس حد تک ہینڈل ہوئے ہیں یہ 4 مہینے، اور ڈیفینیٹلی اگر ایک مرض پھیل رہا ہو تو پہلے اس کا علاج کرتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے پنجاب کے لیے آپریشن کی سخت ضرورت ہے۔ اور پنجاب کے جو ساتھی آج کی ڈیٹ تک بھی جو ہے جو اس حوالے سے کھڑے تھے، جو 4-6 ڈیٹس آئیں اور ابھی 4 نومبر کی جو ہے ڈیٹ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر دھرنا ہوگا یا کچھ ہے، تو میرے خیال میں عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور اتنا بھولا پن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی ذاتی مفاد ہے کسی کا یا کسی مجبوری کے تحت کسی نے کہا ہے کہ جی کھڑے ہونا ہے، پھر تو یہ ایک علیحدہ سی چیز ہے۔ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کریں، ڈسکوز وغیرہ ہمارے اسکول ڈسکوز، میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بات کرتا ہوں، وہ اس وقت جو ہے برننگ ایشو ہے۔ ہمارے اسکولز پنجاب میں ہیلتھ کے امپلائیز جو اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے نکلے اور ان کے اوپر بھی یہ سارے کے سارے معاملات کیے گئے، لاٹھی چارج، یہ سارے معاملات ہوئے، بٹ دیور کمیٹیڈ، لاسٹ ایکسٹینڈ تک گئے، اور ان کا ایک مومنٹم جو ہے پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ تھی اس کے اوپر جا کے جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر اگر بات کی جائے، یہ اپڈیٹ تو آپ کو دے دی۔ اوورآل اگر بات کی جائے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس یا رحمان علی باجوہ کی، تو پچھلے تقریباً 4.5 سے 5 سالوں میں صوبائی ملازم ہیں یا وفاقی ملازم ہیں، آپ اپنی سیلریز اٹھا کے دیکھیں تو 165% اضافہ آپ کی سیلریز کے اندر وہ ہو چکا ہے۔ ہائرنگ، ون ٹائم ڈسپنسیشن، ٹائم سکیل، پی ایم پیکج کے تحت تو کچھ بچے ہم نے ریگولر کروا دیے تھے، یہ چیزیں بعد میں آئیں۔ اے جے کے اندر بھی 165%، گلگت بلتستان میں بھی، ہمارا کشمیر میں، پنجاب 135% پہ ہے کیونکہ یہ 30% ڈسپیرٹی ان کو نہیں ملا، 150% پہ ہمارا کے پی کے جو ہے اس ٹائم موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے اتحاد سے لی ہیں۔ رحمان باجوہ میں نے پہلے دن کہا تھا اکیلا کچھ نہیں، مشترکہ چیزوں سے ہوتا ہے۔ جو ملکی حالات ہیں اس وقت اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے اپنی حکمت عملی کو بڑا پازیٹیو طریقے سے اور یہ لے کے چلے۔ اس میسیج کو شیئر بھی کریں۔ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ لائیو آ رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد، کہ تمام اپڈیٹس جو ہے آپ کو بتاتے چلیں۔ اسی طرح کی صورتحال آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے 8 نومبر کو ہم نے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی تھی، اسلام آباد میں دفعہ 144 تھی، ریڈ زون سیکریٹریٹ سے بڑھا کے 0 پوائنٹ تک جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کیا ہوا تھا۔ پورے اسلام آباد کو کارڈن آف کیا ہوا تھا اور اس کی طرف جلاؤ گھراؤ اور وہ ساری چیزیں تھی، رستے بند کیے ہوئے تھے پی ٹی آئی نے، اور سب سے زیادہ پریشر تھا میرے اوپر، بٹ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ غیر سیاسی ہیں، ہم اپنے جائز مطالبات کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنا پروٹیسٹ 8 نومبر کو تب بھی کیا تھا۔ بہت سے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ خودکشی کر رہی ہیں، سارے معاملات ہیں، بٹ ہم نے ڈے 1 سے اپنا سٹانس کلیئر کیا ہوا ہے، وفاقی گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو، کہ ہم گورنمنٹ امپلائی ہیں۔ ہم جب پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم اپنے جائز مطالبات لے کے آتے ہیں، ہم نے کبھی حکومتوں گرانے یا استعفیٰ لینے کی بات نہیں کی۔
وہ لیڈر جو استعفے یا فلانے 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 جی حکمران استعفے دے دیں یہ کر دیں، انہوں نے آج تک ملازموں کو احتجاج کے بعد جو ہے کیا لے کے دی ہے؟ بینگ گورنمنٹ امپلائیز ہمیں پازیٹیولی ڈپلومیسی کے ساتھ چلنا ہے. میں اپنے ملازموں کو جواب دوں، میں نے اپنے ملازموں کو سیو کرنا ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے ملازمین کے حقوق کا دفاع بھی کرنا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ حالات جتنے بھی خراب ہوں گے، میں اپنے ملک کے لیے تو نکل ہی رہے ہیں، اپنے جائز آئینی مطالبات کے لیے نکل رہے ہیں. بہت سے ساتھیوں کو اعتراض تھا کہ بھائی جب دفعہ 144 میں ہم فوج کے حق میں ریلی نکال سکتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں نکل سکتے؟ ہم نے احتجاج کیے، لاسٹ پروٹیسٹ بھی ہمارا دفعہ 144 تھی. دفعہ 144 تو گورنمنٹ لگاتی ہی اس لیے ہے کہ پریشر آئے، اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر مقدمات بھی درج ہوئے ساری چیزیں، بٹ وہ مقدمات لیڈرشپ ملازمین کے حقوق کے لیے وہ مقدمات ایک زیور کی طرح ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئیں. تو یہ دلیرانہ فیصلے جو ہے قائدین کو کرنے پڑیں گے. بلوچستان کے امپلائیز نے کر کے دکھایا، قائدین نے کر کے دکھایا، جیلوں میں گئے. 2023 کے اندر بھی اتنی بڑی تحریک تھی پنجاب کی، بالکل یہ حلفاً بھی بات ہو سکتی ہے کہ اسی طرح سے جب پریشر آیا تو ریمان باجوہ ادھر موجود تھا، اور میں نے یہ قائل کیا کہ ہمیں گرفتاریاں دینی ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں. اور اس تحریک کو بعد میں جب ہم وائنڈ اپ کرنے کے نزدیک تھے تو پھر ہمارے یہی چیئرمین صاحب تھے، انہوں نے اسکول کھولنے کا اعلان کیا. وہ ویڈیوز موجود ہیں، بغیر کسی ساتھیوں کے مشاورت سے، جبکہ ان کو بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ ہم پہلے میٹنگ کریں گے، ساتھیوں کو اعتماد میں لیں گے اور یہ ساری چیزیں. کوئی بھی پروٹیسٹ ساتھیوں کا اعتماد تبھی بحال ہوگا. آپ تمام ساتھیوں کو پتہ ہے کہ جب تک پنجاب کی چیئرمین شپ جو ہے وقتی طور پہ واپس نہ لی جائے اور تھرو الیکشن جتنی یونینز ایسوسیشنز الائنس میں شامل ہیں، متفقہ طور کے اوپر جو ہے یہ کام نہیں ہوگا. یہ پنجاب کے ایشوز جو ہے اسی طرح پینڈنگ چلتے رہیں گے. یہ جو 4 مہینے کا ٹائم دیا تھا صرف اس لیے تھا کہ کل کو کوئی یہ گلہ نہ کرے کہ جی کسی پروٹیسٹ کا بائیکاٹ کر دیا ہے، لوگوں کو منع کیا ہو کہ جی آپ نے نہیں جانا یا کچھ ہے. ان کے اوپر چھوڑا تھا اور یہ جو ہے لاسٹ میں پروٹیسٹ جو ہے وائنڈ اپ ہوئے. ساتھیوں کا بہت شکریہ. جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی، ہاؤس رینٹ سیلنگ کے حوالے سے جو کنفیوژن تھی بہت سے لوگوں کو کہ یہ تو نہیں ہو رہا، یہ سارے معاملات ہیں، لیٹ دا سمری گو ٹو پرائم منسٹر آفس، دین اٹ ول گو ٹو فیڈرل کیبنٹ اینڈ لیٹ دیم ڈیسائیڈ. ہمارا سوشل میڈیا بیٹھ کے، سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا بیٹھ کے ایک چیز جو ابھی گئی نہیں اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. جو ایک ریٹن ایگریمنٹ بھی ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ ساری چیزیں، اور ایک الاؤنس جس کا وجود نہیں ہے اس کے اندر اضافہ کر دیتا ہے. تو ساتھی بھی جو میرے نام سے ریمان علی باجوہ وائس آف امپلائیز کے نام سے جو گروپس بنے ہوئے ہیں فیس بک کے اندر، خدارہ جو اتھینٹک چیز ہے، اور اتھینٹک چیز انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہوگی جو کر رہا ہے، جو فالو کر رہا ہے. اب ایک ایک چیز تو نہیں بتائی جا سکتی کہ آج سیکشن آفیسر کے پاس ہے، آج ڈپٹی سیکٹری کے پاس ہے، آج فلانے کے پاس ہے. جب فائل ایک آفس سے دوسرے آفس کے اندر موو ہوئی ہے اس کو فالو اپ کے اندر ہے. پرسوں تک فائل جو ہے، پرسوں شام تک ایڈیشنل سیکٹری کے ساتھ پاس موجود تھی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. رول 17A کے ساتھی بالکل تسلی رکھیں. اور پنجاب کے ساتھیوں کو بھی میں بتا رہا ہوں اور بڑا واضح بتا رہا ہوں، آپ کے یہ جو جائز آئینی مطالبات ہیں انکلوڈنگ لیو انکیشمنٹ، یہ کسی بھی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. آج بلوچستان کا بھی اعلان ہونا تھا، غالباً ابھی نہیں ہوا. دیز آر دا برننگ ایشوز، اور یہ ہر صورت میں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہی کروائے گا. اتفاق اتحاد سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کروائیں گے. وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن ڈیفینیٹلی ہمارا اس کے اندر یو ڈی سی اور اسسٹنٹ رہتے ہیں. بالکل ساتھیوں نے کہا، بالکل 85% جو ہے ہائرنگ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کہا ہے، دیٹس دا اتھینٹک نیوز. جو 3 سرویز وغیرہ بھی ہوئے ہیں، اور ون ٹائم ڈسپنسیشن
جو میں نے اپنے وفاق کے ملازمین کو لے کے دی تھی، گریڈ 1 سے 5 کے ملازمین کو ہم نے 2 اسکیل اکراس دی بورڈ جو ڈپرائیوڈ ملازمین تھے ان کو لے کے دیا، 6 سے 15 تک ایک اسکیل، 16 والے کو ایک انکریمنٹ جو ان کے بینیفٹس کے حوالے سے تھا، دیٹ از آلسو دا پارٹ آف ایگریمنٹ. اور جو لاسٹ میٹنگ میری غالباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے جو ہے جوائنٹ سیکٹری فائنینس کے ساتھ جو ہے ریگولیشن فائنینس کے ساتھ ہوئی تھی، انہوں نے مجھے میک شور کیا تھا کہ جی یہ سمری ہم موو کریں گے، فالو اپ نہیں لے سکے، ڈیفینیٹلی آفس کی اسائنمنٹس وغیرہ بھی ہیں، یہ چل رہی ہیں. وفاق کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ 21 تاریخ سے جو ہے ایک سروے ہو رہا ہے، اس کو میں بینگ سینسس ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہوں، وینیو وغیرہ اسٹاف وغیرہ کے لیٹرز وغیرہ ایشو کر دیے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے سینسس تھا، ایگریکلچر سینسس تھا، بالکل اسی طرح سے آپ بھرپور طریقے سے سپورٹ بھی کریں گے. نیشنل ٹاسک ہے، ایک اسائنمنٹ دی ہے، اور اس اسائنمنٹ کو بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے کہ صرف رحمان علی باجوہ پروٹیسٹ یا اس کے حوالے سے نہیں، جو ہماری آفس کی اسائنمنٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی بہترین طریقے سے ہم جو ہے وہ حاصل کریں گے. تمام صوبائی ملازمین کے لیے میرا یہ پیغام ہے پنجاب کے کہ مایوس بالکل نہیں ہونا، اپنے ارد گرد نظر رکھیں. 4 سالوں میں آپ کو جو ہے کس کے پلے کیا کیا ہے وہ پتہ لگ گیا ہوگا. یہ اتفاق اتحاد سے ہونا ہے. اگر میں کی بات کریں گے تو میں سے کچھ نہیں ملنا، اور یہ میں والوں نے سب نے کر کے دیکھ لیا ہے. اینڈ آئی واز آلسو سائلنٹ کہ میں پیچھے بیٹھ کے دیکھوں گا کہ ہمارے ساتھی کر کیا رہے. ہماری جو 19 تنظیمیں آلریڈی اس کا جو ہے عدم تحفظ جو ہے کر چکی ہیں. پنجاب کے حوالے سے دے آر سائلنٹ، ہم ان کو بھی اعتماد میں لیں گے. جو ہمارے پنجاب ٹیچر الائنس کے حوالے سے ایک ایگزیکٹو کونسل بنائی گئی، آلدو کہ میں اس کے بڑے مخالف تھا کہ بیچ میں سے پہلے ہمارے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن تھی، اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ بچے پیدا کیے ہوئے تھے، ایک گروپ، دوسرا گروپ، تیسرا گروپ، اور میں کہتا ہوں کہ ایک کے بعد جب دوسرا آئے تو وہ ناجائز ہی ہوتا ہے. اسی طرح اگیگا کے بھی جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ایسا قطعاً نہیں ہونے دیں گے. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان یہ ملازمین کے اتفاق اتحاد کی علامت ہے. اس کے لیے میں نے بہت قربانیاں دی اپنے صوبائی ساتھیوں کے ساتھ مل کے، اپنے صوبائی ملازمین کو بینیفٹس بھی لے کے دیے ہیں. کچھ لوگوں کی غلطی کا خمیازہ ہم اپنے صوبائی ملازمین کو کسی صورت میں نہیں بھگتنے دیں گے. پنجاب کے ملازمین خاص طور پہ تسلی رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ، اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں. جی میں آپ کے میسیجز کا جواب کانٹریکٹ والے ریگولر بالکل ایک ایک چیز ہے. انشاءاللہ تعالی پنجاب میں بھی ہم ڈیفینیٹلی دیکھیں گے. سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب کے ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ بہت جلد اتفاق اتحاد سے جب کال دی جائے گی، آپ نے اپنا حقیقی معنوں میں 25 جون کو جو ہے وہ حق ادا کیا، بٹ انفارچونیٹلی چیزیں اس طرح سے پریکٹیکلی وائنڈ اپ نہیں ہوئی. اچھی طریقے سے اچھی حکمت عملی کے ساتھ آئیں گے اور آپ کو خوشخبری دیں گے.